الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. متقین کی صفات ذکر ہو رہی تھی اور ان کی صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. یہ لفظ اولئک جس وقت آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اشارہ بعید، یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہم آپس میں بات کر رہے ہو، جیسے بات کرتے کرتے ہم کہتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو اشارہ کرتے ہیں اس وقت کہ جس وقت اس کے متعلق کچھ کہنا ہو، خالی اشارہ تو نہیں کوئی کسی کو کرتا نا. یہی کیفیت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اولئکہ کا لفظ بولا ہے تو ہو نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر انسان کسی طرف اشارہ کرے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو جو اللہ اشارہ فرمائے اس کا کوئی اس سے بھی بڑا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئکہ، یہی لوگ ہیں، یہی اشارہ کرتے ہیں. اب سوچیں کہ کون لوگ ہیں؟ پرہیزگار کہ جن کی 5 نشانیاں آپ نے اور میں نے سنی ہیں اللہ سے، یعنی قرآن مجید کے اندر سے، کہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسری نشانی ومما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، امیر ہیں یا غریب ہیں، کچھ بھی ملا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر اگلی نشانی کہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن عمل کس پہ کرنا تھا؟ قرآن مجید پر، کیونکہ آخری کتاب ہے، آخری سلیبس ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ پہلے تبدیل ہو چکی تھی، تو اب ان کے اوپر عمل ممکن نہیں ہے. ہمیں کیا معلوم کہ کون سا اللہ کا حکم ہے اور کون سا اللہ کا نہیں ہے، کون سا انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا. تو قرآن کے متعلق تو سب کو یقین ہے نا کہ یہ وہی اللہ کا کلام ہے. جیسے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے نازل کیا. یاد رکھیں تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی، زبور بھی تو اللہ نے نازل کی ہے، اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی ہے، صحف ابراہیم بھی اللہ نے نازل کی ہے. تو یہاں تک تو آیت ہو گئی نا وہی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، جیسے ہم نے یہ ذکر نازل کیا، پہلے بھی ہم نے نازل کیا، لیکن اگلوں والوں کے لیے یہ نہیں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کے متعلق فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے. نہ کوئی نیا نبی آنا ہے کہ تصحیح کر کے شریعت آئے، تو اللہ نے چیلنج کر دیا تم نہیں تبدیل کر سکتے. تو چونکہ یہ غیر مبدل کتاب ہے تو لہٰذا اس کے اوپر عمل کیا جائے. بالفرض اگر یہ تبدیل پہلی کتابیں نہ ہوئی ہوتی تو کیا اللہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نیا سلیبس دے دے؟ سلیبس عام ٹیکسٹ بک مل جاتا ہے. جس زمانے میں ہم نے پڑھا وہ جو سلیبس تھا، نیا سلیبس چینج ہے، تبدیل نہیں ہوا، آج بھی اس کی اتھینٹک کاپی موجود ہے. لیکن جب بورڈ نے فیصلہ کر دیا سلیبس نیا ہوگا تو پیپر نئے میں سے آئے گا. اور جو ہم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے جو پڑھا ہوا تھا ان کی بھی اتھینٹک کاپی موجود ہے. لیکن اگر وہ سلیبس چینج ہو گیا تو اگر ایک عام اختیار رکھنے والا اپنا سلیبس بدل سکتا ہے امتحان لینے کے لیے، وہ تو پھر شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے.
تو لہٰذا اس کے اوپر ایمان لانا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنا جیسے رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی ساری منزلیں، موت بھی ہے، قبر بھی ہے، اٹھائے جائیں گے، دنیا تباہ کی جائے گی، پھر دوبارہ بنائی جائے گی، پھر رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور ایک ایک کر کے اپنا حساب دیتے جائیں گے، نامہ اعمال دائیں بائیں ہاتھ میں لیتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اور پھر اس کے مطابق پل صراط سے کچھ نیچے گریں گے، کچھ گزر جائیں گے، کچھ اعراف والے ہوں گے، کچھ پھر اس کے بعد آگے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہے آخرت پر یقین کہ ساری منزلیں ہوں گی، کسی منزل کا انکار نہیں کرنا۔ فرمایا یہ جو نشانیاں جس میں پوری ہوں گی نا، اولئکا، یہ نشانیاں۔ تو اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آئندہ جب کہیں آپ نے قرآن میں اولئکا دیکھنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ الذین دیکھنا ہے، تو پھر 1 منٹ کے لیے رک کے سوچنا ہے کہ رب کس چیز کی وضاحت کرنے لگے۔ تو پہلے کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں نا، جو صراط الذین انعمت، الذین جو، تو کسی چیز کی وضاحت کے لیے الذین آتا، تو بالکل اسی طرح اولئکا کے اوپر بھی رک جائیں کہ اللہ نے کوئی فیصلہ سنایا ہے، فائنل ورڈکٹ آیا ہے۔ اولئکا، توجہ، جی یا اللہ کس چیز کا فیصلہ آ گیا ہے؟ میں آنکھیں کھول کے توجہ سے سنو، میرے رب نے فیصلہ فرما دیا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ کس کے متعلق کیا اللہ نے فرمایا؟ اولئکا علی ھدی من ربہم، لوگوں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ یہ بہت بڑا سوال ہے ہماری زندگیوں کا، بڑا ہی اہم سوال ہے۔ ہدایت والا کون ہے؟ ہر مسلک اپنے آپ کو ہدایت والا کہتا ہے، دوسرے کو کفر کے اوپر لے جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 5 نشانیاں جس میں پوری ہو گئیں، یہ چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے بھی رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، 5 نشانی بنیادی پوری ہو گئی تو انشاءاللہ اولئکا، یہ سارے کے سارے، کوئی ایک بھی باہر نہیں نکالا، علی ھدن، ہدایت کے اوپر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ اور اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک نشانی ذکر کی تھی نا، والذین یؤمنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا، اس کا مطلب وحی الہی کو مانتے ہیں، اپنے بڑوں کی نہیں بات مانتے۔ ایک ہے بڑوں کی بات ماننا جو ادب و احترام میں آتا ہے، ایک ہے بطور شریعت بڑے کی بات ماننا۔ جب بڑا یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی بات یہ بھی ماننی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر رہا ہے۔ لیکن جب بڑا یہ کہے کہ جی ہمارا باپ دادوں کا رواج تھا، تو ادب تو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ لیکن بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ اس کے رسول کی، اگر ہدایت یافتہ کہلانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ، اور جان لو ایک نئی بات، اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں جن میں 5 نشانیاں۔ پہلی بات کیا سمجھی؟ یہ رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہے، جانو اولئکا۔ میں نے عرض کیا تھا جب بھی یہ لفظ آئے آپ نے ایک لمحے کے لیے رک جانا ہے انشاءاللہ۔ پورے قرآن میں جہاں بھی ہے رک جائے، اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگے ہیں، تو کوئی بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے۔ ہمارے ہاں بہت سے کامیابی کا معیار ہوتا ہے، ایک بچہ ہلکا سا نکل آئے نا، کہ جو لوگوں کو باتوں میں نہ لگا سکتا ہو نا، کیا کہتے ہیں یار ہو رہے تیرا کی بننا ہونا، پتہ نہیں تو کیا کامیاب بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ ہر اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں جی اس کی طرف سے بڑا ہی پریشان رہتا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ معاشرہ بڑا ہی ایسا عجیب ہے، تو یہ تو پتہ نہیں کیسے گزارا کرے گا، پتہ نہیں اس بندے کو تو گاہ کی ڈیل کرنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اصل کامیابی ان 5 نشانیوں میں ہے۔ اگر یہ 5 نشانیاں اس میں پائی گئیں تو یاد رکھو یہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے لگ گیا جو حرام کے ذرائع سے ہو، اور اتنی دولت اکٹھی کی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القحف کے اندر ایک بندے کا تذکرہ کیا، فرمایا وہ جو 2 باغ والے تھے نا، ان کا قصہ تو دیکھیے ذرا۔ یا اللہ کون سا قصہ؟
اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع تفصیل سے وہ دو بندوں کا قصہ ذکر کیا. دونوں ایک دوسرے کو جاننے والے تھے. ان میں سے ایک بڑا ہی امیر آدمی تھا اور اس بندے کے باغات کے لیے یہ پانی آ رہا ہے، فصلیں اگ رہی ہیں، ہریالی ہو رہی ہے، پھلوں کے پھل نکل رہے ہیں، وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کو معلوم ہے یہ اس علاقے کا امیر ترین آدمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس کا جو دوست تھا، جو اس سے باتیں کرتا تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، یحاور مطلب کہ اس کے ساتھ گفتگو کرنے والا. تو وہ بات کرنے والا جب اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا، اللہ کے بندے، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے مٹی سے پیدا کیا، تجھے سب کچھ عطا کیا، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا، جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ میرا جو ساز و سامان ہے یہ ہمیشہ رہے گا، یہی میری کامیابی ہے. بالفرض اگر ختم ہو گیا اور اگر قیامت قائم ہوئی، یعنی اس کو یقین کوئی نہیں ہے، اگر قیامت قائم ہوئی تو چونکہ مجھے بڑی عقل ہے اور بڑی سمجھ ہے اور یہ باغات میں نے لگائے ہیں اور اس کے لیے اس طرح کر کے میں ایفرٹ کرتا ہوں اور اس وجہ سے یہ اتنی میرے پاس بادشاہت ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل قیامت اگر آ گئی، یعنی یقین کوئی نہیں ہے، اگر آ گئی تو میں جتنا سمجھدار ہوں اللہ کی طرف سے مجھے اور اس سے اچھا ملے گا بدلہ. یعنی ہم ماڑے بندے غریب آدمی تو مجھے اللہ کا پیغام سناتا ہے، یہ ساری میری محنت ہے اور یہی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر کیا کہ پھر ایک آندھی طوفان ایسا آیا کہ ہر چیز اس کی تباہ ہو گئی. دنیا میں اللہ کبھی کسی کو دکھاتا ہے، ہر ایک کو نہیں دکھاتا. پر میں یہ کامیابی تصور کر رہا تھا کہ اس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہے، بڑا کچھ ہے، تو وہ جیسے تاہے جو جی لے گا وہ کامیاب ہے. نہیں، کامیابی اس کو نہیں کہتے. ہمارے ہاں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بہترین عہدہ ہو جائے، اس کے آگے پیچھے بندے ہوں، ایک اشارے کے ساتھ سارے کام ہوتے ہو، یا بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم ہو، یا بہت زیادہ مال و دولت ہو، یا اس کے پاس کوئی بڑا ایسا عہدہ ہو جو سیاسی عہدہ ہوتا ہے، تعلقات اس کے بڑے اچھے ہوں. تو یہ کامیابی کا معیار ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے ان کو ضرور اجازت دیتے ہیں کہ جائز حد تک اس کو اختیار کیا جائے، لیکن یاد رکھو جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ اصل کامیابی یہی ہے، چند دن کے بعد ہمیں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے. اجل نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. قبرستان تو ہم سے بڑے خوبصورت لوگوں سے بھی بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت لوگ دنیا میں گزرے، بڑے بڑے حسین و جمیل گزرے، بڑے بڑے قداور گزرے، بڑے بڑے جسمانی طاقتور لوگ گزرے، مال و دولت کی فراوانی والے گزرے. حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا اتنا مال ہم نے دیا تھا کہ اس مال کو بڑے بڑے گوداموں میں رکھنے کے بعد اس کی چابی، دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اور جو بڑے گودام جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، جو بہت بڑے بڑے غلے کا گودام ہوتا ہے، کتنے کتنے بڑے گودام ہوں گے، اس کے ایک دروازے کے اوپر جو ایک تالا لگتا ہوگا تو اس سے ایک چابی ہاتھ میں آ جاتی ہوگی، وہ بڑی چابی. اب کتنے بڑے بڑے اس کے گودام ہوں گے کہ اس کی چابیاں اتنی بڑھ چکی تھی کہ کئی بوریوں کی وجہ سے ایک اونٹ کے اوپر لادنی ہوئی تھی، اور ہر ایک چابی سے اتنا بڑا گودام کھلتا. تصور آ رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک چابی نہیں، ایک ایسا بورا نہیں، تو کئی بوریوں کو اٹھانے والا ایک اونٹ، اور ہر بوری کے اندر کتنی ہی ایسی سینکڑوں چابیاں ہوں گی. فرمایا حمل بعیر، اتنا امیر بنا دیا تھا کہ اس کی صرف ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا تو وہ ان کو بوریوں میں بند کر کے وہ اونٹوں کے اوپر رکھتا تھا، اور ایک اونٹوں کا لشکر ساتھ چلتا تھا. اللہ اکبر. وہ کون تھا؟ وہ قارون تھا. کدھر گیا قارون؟ ختم ہو گیا. آج بھی دنیا میں اتنا امیر آدمی گزرا، آج بھی جب کسی کو کہنا ہوتا نا یہ بڑا امیر ہے، بڑا پیسہ اس کے ہاتھ آ گیا، کیا کہتے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ آ گیا. لیکن آخر کیا ہوا؟ سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہو گئے.
اچھے بھی چلے گئے برے بھی چلے گئے، اپنے رب کے ہاں وہ اجر پانے والے ہیں، یا اپنے رب کی طرف سے وہ سزا پانے والے ہیں اگر انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، کامیابی ان لوگوں کے پاس ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ انا دوبارہ سنیں، انا انما انما اور قد اور لقد، جیسے نا لقد خلقنا الانسان، آپ نے سنی ہے یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی طرح قد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ 6 ایسے حروف ہیں کسی بھی چیز کی یقین دہانی کے لیے اللہ استعمال فرماتے ہیں۔ مجھے یہ آپ سے سوال کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو بھی کسی کو یقین دلانے کی ضرورت ہے؟ لیکن اگر اللہ نے بھی یہ الفاظ بول دیے تو بات بہت بڑی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان بے شک، شک نہ کرنا، دیکھیں قرآن کے شروع میں کہا لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا شک نہیں ہے تو پھر دوبارہ کیا ضرورت تھی ان نہ کہنے کی کہ بے شک شک نہیں ہے؟ اس کا مطلب بات بہت بڑی ہونے لگی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، یعنی کریں نہ کریں برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنا ان کو سمجھایا، اتنا ان کو سمجھایا کافروں کو آگے، آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، وہ کیسے ڈھیٹ ہیں، ایمان نہیں لانے والا۔ سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے، یعنی ان کے حوالے سے برابر ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لیکن جب آگے ام آ جائے تو وہ ام کا مطلب یا ہے، تو اس لیے آ کا مطلب بھی یا ہو جائے گا۔ یا انذرتا، ڈرائیں، ہم انہیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں۔ لم کہتے ہیں نہیں کو، جیسے لم یلد، آپ نے سنا لم یلد ولم یولد، تو لم یلد تولید، نہیں اللہ نے جنا، ولم یولد اور نہ اللہ جنا گیا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے اللہ نہیں ہوا، تو لم کا مطلب ہے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایسے لوگ ہیں لا نہیں یؤمنون، ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کی مین ایک خوبی ذکر کی، سمجھا کے تھک دیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، یہ آخری سوال ہے آج کا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا نہیں فرمائی تو پھر ان کو ہدایت مل کیسے سکتی ہے؟ کیونکہ جیسے رب ہدایت نہیں دیتا پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ وہ خطبے کے اندر آپ لفظ سنتے ہیں نا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات شروع کرتے ہیں یہ جملہ کہتے تھے، یہ جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا یا سنتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ خالی نہیں ہے کہ بس ایک ترنم میں سنا جا رہا ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، ایسے نہیں ہے یہ، اس کے پیچھے پوری کے پورا عقیدہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ تو ان میں ایک عقیدے کا ایک چھوٹا سا حصہ کیا ہے کہ اللہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور پھر جس سے تو ہدایت چھین لے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ رب کیوں ہدایت کو چھینتا ہے؟ اللہ ہم سے ہدایت نہ چھینے، کیوں چھینتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے سننے کے اوپر مہر لگا دی ہے، نہیں سن سکتے، وعلی ابصارہم، اور ان کے دیکھنے کے اوپر، سمجھ کے اوپر ایسی مہر لگی انہیں سمجھ ہی نہیں لگتی۔ کون سی مہر لگی؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے دیکھنے کے اوپر غشاوۃ، ایک پردہ حائل ہو گیا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ تو یا اللہ ان کا انجام کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک نہیں، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، آپ سوچیں کتنی بڑی کائنات ہے، اور اس سے بڑا سورج ہے، یعنی یہ زمین ہے، زمین سے بڑا سورج ہے، لاکھوں گنا بڑا سورج ہے، اور یہ پوری کی پوری گلیکسی اس کے بہت لاکھوں گنا بڑی اور گلیکسیز ہے، اور یہ مل کے دور سے اتنے سے ستارے نظر آتے ہیں، ہمیں ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا ٹمٹماتے، تو یہ پورے کا پورا ایک جو ہے وہ
اس آسمان کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد اگلے آسمان کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ اس سے بھی بڑا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، وسع کرسی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو بڑا نہیں کہہ رہے، یعنی اس زمین کو بڑا نہیں کہہ رہے، تو پھر جس عذاب کو رب نے بڑا کہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ جس عذاب کو رب نے بڑا کہہ دیا وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں، ہماری نسلوں کو بھی ان لوگوں میں نہ فرمائے۔ کیوں کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ؟ اس لیے کہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں، اگر کوئی بندہ جج کے سامنے پیش ہو اور وہ اس کو کہے کہ جناب آپ کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، وہ جج آگے سے کہے آپ کی مرضی ہے جناب، وہ دے دے پھانسی کی سزا، آپ نے کیا ہے، آپ کی وجہ سے میں مر رہا ہوں، تو کیا جج آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیا ضرورت ہے تجھے پھانسی دینے کی، تیری حرکتوں کی وجہ سے، میں نے تو صرف فیصلہ سنایا، حرکتیں تیری اپنی تھیں؟ تو رب نے بھی فیصلہ سنایا، حرکتیں اس بندے کی اپنی تھی، رب نے صرف فیصلہ سنایا۔ جیسے ایک بندے نے قتل خود کیا ہے، جج نے اس کے قتل کے عوض اس کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ جج نہیں چاہتا کہ یہ مر جائے، رب نہیں چاہتا کہ انسان ہدایت سے دور ہو۔ اگر یہ چاہتا ہوتا تو انبیاء کو کیوں بھیجا؟ انبیاء کو اسی لیے بھیجا ہے نا کہ رب تو چاہتا ہے کہ کوئی بندہ بھی عذاب کا شکار نہ ہو۔ بندوں کی حرکتیں اتنی بری ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، دیکھ لیا اپنے علم حقیقی کے ساتھ کہ یہ بندے ایمان لانے والے نہیں، پھر اس کے بعد ان کے اوپر مہر لگائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے اور کفر سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔